بہت زیادہ غلو کیا ہے. یہ کہنا کہ ہمارے اکابر میں کسی نے اتنا دینی کام نہیں کیا جتنا انہوں نے کیا. ہماری قوم میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نفرت بھی اعتدال سے ہٹ کے اور عقیدت بھی اعتدال. یہ ڈاکٹر اسرار نے خود بھی کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا ہوگا کہ جتنا میں دین کا کام کر رہا ہوں میں نے کیا, کسی اور نے نہیں کیا. یہ بعض لوگ نا اپنے بڑوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں. بڑے بڑے اکابر ہیں جن کے ایسے ایسے خدمات ہیں کہ آپ کی سوچ, آپ ایک محدود کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ نے دین کا بہت کام کیا, لیکن یہ کہنا کہ سب سے زیادہ کیا یا جتنا انہوں نے کیا اتنا کسی نے نہیں کیا, یہ غلو ہے, مبالغہ ہے. بعض لوگوں کا کام عوام میں ہوتا ہے بہت, جیسے میرا کام پبلک میں ہے. اب میں کہوں جتنا میں دین کا کام کر رہا ہوں دوسرے علماء نہیں کر رہے, یہ جھوٹ ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ بہت بڑا جھوٹ ہوگا. کیونکہ میں مدرسوں میں پڑھتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ مدرسوں کی چار دیواری میں بیٹھ کے جو علمی کام ہو رہا ہے, جن علماء کا ایسے ایسے مشکل تحقیقی کام وہ کر رہے ہیں کہ اس کے لیے ٹھیک ٹھاک صلاحیت چاہیے, ٹھیک ٹھاک ٹائم چاہیے, اور انتہائی کم تنخواہوں میں وہ کام کر رہے ہیں. اگر وہ ریسرچ سینٹر میں نہ ہو, وہ یہ کام چھوڑ دیں تو آگے آپ. تو ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ نے بھی کوئی تفسیروں کا مطالعہ کرتے تھے نا, وہ تفسیریں کس کی لکھی ہوئی تھی؟ وہ تو علماء کی لکھی ہوئی تھی ساری تفسیریں, اور وہ بتاتے بھی تھے. ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ کی سب سے خاندانی بات یہ تھی کہ انہوں نے یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا, علماء سے کٹایا نہیں ہے لوگوں کو. آج جتنے اسکالرز آ رہے ہیں نا جو عالم نہیں ہیں, ان کا وے آف ٹاکنگ جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ بس ہم ہی ہیں, باقی سارے کیا ہیں, غلط ہیں. ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ نے تو علماء کی خدمات کا اعتراف کیا, بر صغیر کے علماء نے کیا کیا خدمات کی ہیں. پھر وہ جو کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے, جن اردو تفسیروں کو وہ دیکھتے تھے, وہ تو ساری بر صغیر کے علماء نے لکھی ہوئی ہیں. وہ انہوں نے بیان القرآن کا بھی حوالہ دیا جو مولانا رشید تھانوی کا لکھا ہوا ہے, مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب کا بھی حوالہ دیا. تو وہ تو اگر یہ علماء کتابیں نہ لکھتے تفسیر کی اتنی محنت کر کے, تو وہ درس بھی نہیں دے سکتے تھے. تو یوں کہا جائے گا ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ نے دین کی بہت زیادہ خدمت کی ہے. یہ کہنا کہ سب سے زیادہ کی ہے, یہ دعویٰ یہ بہت مشکل ہوتا ہے. بہت سے لوگ عوام میں نہیں ہوتے لیکن ان کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے, اور بہت سے لوگ عوام میں ہوتے ہیں لیکن یوٹیوب کی سوشل میڈیا پہ نہیں ہے وہ. اور ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کی تو پازیٹیو بات ہی یہی تھی کہ وہ علماء کا حوالہ بھی دیتے تھے. میں نے ان کا جب پہلا لیکچر سنا, میں ان سے بڑا متاثر ہوا. انہوں نے کہا میں باقاعدہ عالم نہیں ہوں اور میں صرف و نحو میں ماہر نہیں ہوں, عربی گرامر. میں نے کہا یار ان کے ایک نمبر ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پہلے لیکچر میں انہوں نے کہہ دیا کہ میں اپنی نفی کر دی کہ مجھے عربی گرامر میں زیادہ مہارت نہیں ہے, اور بتا دیا کہ میں تفسیروں کا حوالہ پیش کرتا ہوں. لیکن ان کا وے آف, پھر وہ اتنے مشہور کیوں ہو گئے, سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جب وہ تو دوسری کتابوں سے تحقیق کر کے پیش کر رہے تھے. دو وجہ سے, ایک تو اس لیے ہو گئے کہ ان کا بولنے کا انداز بڑا جاندار تھا. نمبر دو, ان کے پاس دنیا کی نالج بھی بہت تھی. آسانی ہوتی ہے جس کے پاس دنیا کی نالج ہوتی ہے نا, قرآن کی آیتیں پھر وہ زمانے پر فٹ کرتا ہے. تو تفسیریں تو وہ علماء ہی کی پڑھتے تھے جنہوں نے محنتیں کر کر کے تفسیریں لکھی ہیں. اور تیسرا اخلاص بھی, بہت ساری چیزیں. اور چوتھی اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے بعض دفعہ. تو لیکن انہوں نے کبھی دوسروں کی نفی نہیں کی بلکہ احترام کرتے تھے. تو ان کے جو شاگرد ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس طرح کا جملہ نہ کہا کریں. بڑے بڑے علماء ان سے بڑے پڑے ہوئے ہیں جنہوں نے ان سے بیسیوں کو نہ زیادہ کام کیا ہے. تو کام علماء کے سامنے ہے, عوام کے سامنے نہیں ہے. علماء جب ان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ بڑا بہت کام ہے, تبھی وہ علماء بھی ہیں. وہ نہ ہوتے تو علماء بھی ہم بھی, اگر یہ بڑے بڑے علماءوں نے کتابیں نہ لکھی ہوتی تو میرا ایک ایسا چینل ہوتا کہ میں اپنا ایک فرقہ بنا کے بیٹھا ہوتا. کیونکہ میں نے علماء کی کتابیں پڑھی ہیں, ہر ایک کے دلائل پڑھے ہیں, تو مجھے پتا ہے بھائی یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے علاوہ بھی بڑے بڑے فنٹر دنیا میں پڑے ہوئے ہیں, تو آپ ان کی طرف لوگوں کو لے کر آؤ.